حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا۔ خباب رضی اللہ عنہ بن ارد کے اسلام قبول کرنے کے زمانے میں اسلام کا اظہار مکہ میں ایسا شدید جرم تھا کہ جس کی سزا میں مال و دولت، عزت و ناموس، ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا، لیکن حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق پرواہ نہ کی، بے بانگ دھول اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ یہ غلام تھے، ان کا کوئی آدمی مددگار نہیں تھا، اس لیے کفار نے ان کو مشق ستم بنا لیا اور آپ رضی اللہ عنہ کو بڑی دردناک سزائیں دیتے تھے۔ ننگی پیٹھ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر، سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ کر ایک آدمی اوپر سے مسلتا اور آپ رضی اللہ عنہ اس وقت تک انگاروں پر جلتے رہتے جب تک خود زخموں کی رطوبت آگ کو نہ بجھاتی، لیکن اس سختی کے باوجود زبان نے کلمہ حق سے نہ پھرتی۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کی اس حالت میں تلیف قلب فرماتے تھے، لیکن خباب رضی اللہ عنہ کا جو آقا تھا وہ اتنا سنگ دل تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے لیے اتنا سا سہرا بھی نہ برداشت کر سکا اور اس کی سزا میں لوہا آگ میں تپا کر اس سے آپ رضی اللہ عنہ کا سر داغا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرمائیے کہ مجھ کو اس عذاب سے نجات ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ خباب کی مدد کر۔ بارگاہ الہی میں دعا قبول ہوئی تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو اپنے سنگ دل آقا سے نجات ملی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مدتوں کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی تو تپائے ہوئے سونے کی طرح سنگ دل قریش کے ظلم و ستم کا یہ سکہ آپ رضی اللہ عنہ کی پیٹھ پر چمک رہا تھا۔ اب ذرا غور کریں، ہمیں نہ کوئی مصیبتیں دی جاتی ہیں، نہ ہمیں ہمارے اسلام قبول کرنے پر سزائیں دی جاتی ہیں، ہم الحمدللہ با ایمان پیدا ہوئے ہیں، اس کے باوجود ہم اسلام کے لیے، اپنے ایمان کے لیے کتنی فکر رکھتے ہیں۔ نہ 5 وقت کی ہم سے نمازیں ادا ہوتی ہیں، نہ تقوی پر ہم ہیں۔ ہم ایسا کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ اکبر! صحابہ رضی اللہ عنہما کو اتنی تکلیفیں اسلام لانے پر دی گئی ہیں کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے اسلام لانے پر، ہمارے مسلمان ہونے پر ہمیں سزائیں نہیں دی جاتی، پھر بھی ہمارا ایمان کیوں کمزور ہے؟ ہم حق پر کیوں نہیں ہیں؟ اب ہمارا ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ تو ہمارا ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں نکلنے سے مضبوط ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحاباؤں کی زندگی جاننے پر مضبوط ہوگا، ان کے واقعات پڑھنے سے مضبوط ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔